रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैंने सोचा है कि इस चैनल पे जो है ना वो मैं एपिसोड वाइज जो है ना वो मैं नॉवल दिया करूँगी और कंप्लीट नॉवल आया करेंगे, मतलब एपिसोड वाइज होंगे। और ये जो नावल है ये बहुत अच्छा और रोमांटिक नावल है। और आप लोग फ़िक्र ना करें, इसका नाम जो है वो आप लोगों को लास्ट पे पता चलेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया तो मैं इसके थंबनेल पे ना नाम लास्ट में लिख दूँगी और वो आप लोगों ने खुद तलाश कर लेना कि नाम कहाँ पे लिखा हुआ है और कितना हल्का लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ रीडर जो है ना वो नाम देख कर और चले जाते हैं, फिर पढ़ते नहीं हैं। इस वजह से फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं जो नाम है वो लास्ट पे लिख दिया करूँ। लेकिन ये मैंने एपिसोड वाइज देना है नावल और इसकी एपिसोड जो है वो डेली आया करेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरा साथ देंगे और आप लोगों को मैं अच्छे से नावल फराहम करूँगी। अगर आप लोग कोई और नावल पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को वो नावल फराहम करने का। तो चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरी कोई उर्दू इतनी कोई अच्छी नहीं है, तो अगर कोई गलती हो जाती है तो आप लोग प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा और अच्छा सा जो है ना वो रिस्पांस दीजिएगा। चलें अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बरीरा, मेरा दिल नहीं कर रहा क्लब जाने को। फरहा अपनी शर्ट ठीक करती बरीरा से बोली थी, जो उसकी दोस्त और फ्लैटमेट थी। मेरा बर्थडे है आज, प्लीज़। बरीरा के बोलने पर फरहा लपकाते हुए खामोश हो गई थी। फरहा ब्लैक जीन्स और रेड शॉर्ट शर्ट में थी, जो इसके घुटनों से कुछ ऊपर आती थी। बरीरा ने इसका लाइट सा मेकअप किया हुआ था, जिससे इसके फेस फीचर्स मज़ीद वाज़ा हो रहे थे। बालों को खुला छोड़े फरहा ने लूज कर्ल डाले हुए थे। इसके पाँव ब्लैक हील पे मुकीद चमक रहे थे। गोरी रंगत और तीखे नक्श वाली फरहा थोड़ी डरपोक, थोड़ी पागल और ज़िंदगी से भरपूर थी। फरहा कनाडा में पढ़ने के लिए आई हुई थी। इसे यहाँ आए हुए 4 महीने हो चुके थे। वो बरीरा के साथ फ्लैट शेयर करती थी। बरीरा के पेरेंट्स को फरहा की आंटी जानती थी, जिसकी वजह से इनकी मुलाकात हुई थी और चंद ही महीनों में वो अच्छी दोस्त बन गए थे। इसके बरक्स बरीरा कॉन्फिडेंट और बोल्ड थी। वो यहाँ कनाडा में ही पैदा हुई थी, अमीर माँ बाप की इकलौती औलाद और फरहा की दोस्त थी। सफ़ेद रंग और भूरे बालों वाली बरीरा सबको एक ही अदा में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। बरीरा पीले टॉप और वाइट जीन्स में मलबूस थी। बालों को स्ट्रेट किए वो अपने कमर पर खुला छोड़ चुकी थी। इसका मेकअप डार्क और बोल्ड था, जो देखते ही सबकी टेंशन हासिल कर लेता था। बरीरा, मुझे अकेला मत छोड़ना। क्लब की भीड़ देखते हुए फरहा घबरा रही थी। इसने अपने बैग पर गिरफ्त मजबूत की थी, जिसमें इसका इनहेलर मौजूद था। जिसमें इसका इनहेलर मौजूद था। बरीरा सर हिलाती इसका हाथ पकड़ती इसे खींचकर बार की तरफ ले गई थी। अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करती इसने फरहा के साथ सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर की थी। मैं स्मोकिंग करने जा रही हूँ, यहाँ से हिलना मत। इसे तनबे करते बैग से सिगरेट का पैकेट निकालते बाहर चली गई थी। फरहा ने मुँह बनाते इसे जाते हुए देखा था। वहाँ से कई दफ़ा सिगरेट पीने से मना कर चुकी थी, लेकिन हर बार फरहा इसको इग्नोर कर जाती थी। यही वजह थी कि फरहा से बोलना छोड़ चुकी थी। हेलो क्यूटी, आई एम जेम्स। तुम यहाँ अकेली हो? इसके साथ वाले स्टोर पर बैठते भूरे बालों वाले जेम्स ने मुस्कुराते हुए पूछा था। अब फरहा ने नफ़ी में सर हिलाया था और जेम्स की मिसलसा खुद पर नजरें महसूस कर सकती थी। वहाँ से उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। से घबराहट होने लगी थी। बरीरा भी गायब हो चुकी थी। वॉशरूम में जाते शीशे में देखते इसने अपनी लिपस्टिक ठीक की। कुछ देर में वहाँ रुकते वो बाहर निकली थी। जब जेम्स को बाहर देख कर इसकी आंखें फैली थी, उसे देखते खामोशी से इग्नोर करती आगे गुजरने लगी। जब मुकाबिल के अचानक बाजू थामने पर वो डर गई थी। मेरा हाथ छोड़े, वो संजीदगी से इंग्लिश में बोली थी, जबकि मुकाबिल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट नुमाया थी। फरहा को शदीद घबराहट होने लगी। इसे जेम्स के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करो, जेम्स ने अपनी तरफ खींचता हुआ बोला था। फरहा इसके करीब आने पर घबराई हुई अपनी दाएं टांग इसकी टांगों के बीच से जोर से मार चुकी थी। जेम्स की गिरफ्त अपनी कलाई पर ढीली पड़ती महसूस करते तेजी से बाहर जाने भागी थी। जेम्स को अपने पीछे आते देखकर वह दाएं तरफ मुड़ी थी। पहले ही रूम का दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई थी। दरवाज़ा बंद करते हुए टेक लगाते अपना सांस बहाल करती पीछे मुड़ी थी। जब सामने का मंजर देखकर इसका सांस सीने में अटक गया था। सोफे पर बैठा शाहज़ेब टेबल पर झुका पाउडर फार्म में मौजूद ड्रग्स को नाक के जरिए अपने अंदर उतार रहा था। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनते इसने ड्रग्स लेती सुर्ख आंखों से दरवाजे की तरफ देखा था। वहाँ खड़ी किसी लड़की को देख इसके माथे की रगें उभर आई थी। गेट आउट, वो सुर्ख आंखों से देखते हुए चीखा था। फरहा इसकी बात सुनते डर के मारे उछल पड़ी थी। मुझे एक शख्स फॉलो कर रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। फरहा नरम लहजे में मुश्किल अपना सांस बहाल करते हुए बोल रही थी। मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। शाहज़ेब नागवारी से इसे देखता हुआ बोला था। इसका दिल सामने खड़ी लड़की का गला दबाने का कर रहा था, जिसने इसके सुकून के लम्हात में कलर डाला था। मुझे सिर्फ 5 मिनट रुकने दे, मैं अपने फ्रेंड को कॉल कर लूँगा। फरहा शाहज़ेब को खड़ा होते देख बोली थी। शाहज़ेब ने हाथ से अपने होंठों के ऊपर लगे ड्रग्स को साफ किया था। वो चलता हुआ फरहा के पास आया था। फरहा
اس کی اتنی نزدیکی پر گھبرا گئی تھی، مجھے صرف 2 منٹ دے دیں، فرحہ اپنے لب کاٹتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے قریب آنے پر اس کی حالت پتلی ہو رہی تھی، وہ شخص اس کے آگے پہاڑ لگ رہا تھا۔ وہ گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اسے زور سے بازو سے تھامتے شاہ زیب نے دروازہ کھولتے بنا کہ اس کے التجاؤ پر دھیان دیے اسے باہر دھکا دیا تھا۔ وہ باہر نکالتا دروازہ واپس بند کر چکا تھا۔ فرحہ سیدھی زمین بوس ہوئی تھی، اس کی گونیاں رگڑی جا چکی تھی۔ اپنے آنسو روکتے ہوئے اس نے اٹھتے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون نکالا، بریرہ کو کال کی تھی جو 5 منٹ میں اس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ بریرہ کے آنے تک وہ اس کے روم باہر ہی کھڑی رہی تھی۔ تم پاگل ہو، اس سیکشن میں کیا کر رہی ہو؟ یہ تمہاری بازو پر زخم کیسے آیا؟ بریرہ اسے واپس کر لے آئی تھی، لیکن فرحہ اس سے شدید ناراض ہو چکی تھی۔ تبھی کلب سے لے کر گھر تک پہنچنے تک وہ اسے ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی۔ برٹی میں کچھ پوچھ نہیں ہوں؟ بریرہ کے سنجیدہ سے پوچھنے پر وہ ساری بات بتا چکی تھی، جس پر بریرہ سے معافی مانگتی اس کی گونی پر بینڈیج کر چکی تھی۔ بریرہ کو گڈ نائٹ بولتی ہے فرحہ اپنے روم میں آتی لیٹ گئی تھی، آنکھیں بند کرتے اس کی آنکھوں کے سامنے چپاک سے شاہ زیب کی تصویر نمایاں ہوئی تھی۔ وہ فوراً اپنی آنکھیں کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ شاہ زیب، تمہیں میں نے کتنی بار کہا یہ ڈرگس وغیرہ نہ لیا کرو، تم نے پچھلی بار وعدہ بھی کیا تھا کلب میں نہیں جاؤ گے۔ پھر کل رات تم وہاں کیوں گئے تھے؟ عادل، شاہ زیب کا دوست، اس سے غصے سے پوچھ رہا تھا۔ شاہ زیب نے اس کی آواز سے سر اٹھاتے آواز سے سر میں اٹھنے والی درد کا وہ مشکل دبایا تھا۔ شاہ زیب فون کان سے لگائے دوسرے ہاتھ میں اپنا لیپ ٹاپ بیگ پکڑے یونیورسٹی کی پارکنگ ایریا سے نکلتے اپنے کیبن کی طرف جا رہا تھا۔ میں تمہارے ڈیلی لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں عادل۔ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی جب تیز سے اپنی کلاس کی جانب بھاگتی اور فرحہ اس میں بجی تھی۔ اچانک اس افتاد پر شاہ زیب کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پر گر گیا تھا۔ شاہ زیب نے غصیلی نظر سے زمین پر ڈالی اور ٹوٹے ہوئے موبائل پر ڈالتے سامنے دیکھا تھا، جہاں فرحہ آنکھیں پھیلائے کبھی اسے دیکھ کر کبھی زمین پر ٹوٹے موبائل کو۔ سوری، فرحہ کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز بہت مشکل نکلی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھ کر ہی پہچان گئی تھی، جو کالے 3 پیس سوٹ میں فارمل ڈریس میں انتہائی ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ شٹ اپ، اس نقصان کے پیسے مجھے تم دو گی، وہ غصے سے گھورتا ہوا سخت لہجے میں بولا تھا۔ میں کیوں پیسے دوں؟ آپ کی غلطی ہے، آپ دیکھ کر نہیں چل رہے تھے، وہ منہ بگاڑتی ہمت مجتمع کرتے ہوئے بولی تھی۔ شاہ زیب نے غصے سے سفید شرٹ اور بلیک جینس میں ملبوس گلے میں اسٹرولر ڈالے اس چھوٹے پٹاخے کو دیکھا تھا جو اس کے سینے تک آتی تھی، اور الزام بھی بڑی دیدہ دلیری سے اس پر لگا رہی تھی۔ پھر تو تم ہر حال میں کرو گی، وہ لہجے میں تیز لہجے میں بولتا زمین پر جھکا اپنا موبائل اٹھانے لگا تھا۔ جب فرحہ تیز سے دھکا دیتی وہاں سے رفو چکر ہو گئی تھی۔ شاہ زیب اس کے دھکا دینے پر دھڑام سے زمین پر گرا تھا۔ آتے جاتے اسٹوڈنٹ روک کر اسے دیکھنے لگے تھے، اسے کچھ اسٹوڈنٹ کے ہنسنے کی آوازیں بھی آنے لگی تھیں۔ وہ مٹھیاں بیچتا اپنا ٹوٹا موبائل اٹھاتا لمبے لمبے ڈاگ بھرتا اپنے آفس میں چلا گیا تھا۔ میں چھوڑوں گا نہیں اس ٹڈی کو، سمجھتی کیا ہے خود کو مجھے؟ شاہ زیب، میر خاتم کو تم دھکا دینے کی جرأت کیسے کر سکتی ہے؟ وہ غصے سے بڑبڑا تھا، اپنے آفس میں داخل ہوا تھا، اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ اپنا غصہ بمشکل کنٹرول کرتا کلاس شیڈیول دیکھتا فرسٹ لیکچر لینے کے لیے چلا گیا تھا۔ اس کو یہ نئی کلاس ملی تھی۔ اس کی کلاس میں داخل ہوتے ہی گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ لڑکیاں منہ کھولے مبہوت اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، بے حد ہینڈسم اور ڈیشنگ کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، گندمی رنگت، کالے گھنے بال اور کالی کی گہری آنکھیں جن کے پیچھے ڈھیروں راز چھپے ہوئے تھے۔ وہ سوٹ بوٹ کھڑا سب کو اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ میں آپ کا نیا پروفیسر ہوں، آپ سے یہ سبجیکٹ میں پڑھاؤں گا۔ آپ لوگ مجھے پروفیسر شاہ یا سر شاہ جو بہتر لگے وہ پکار سکتے ہیں۔ بورڈ پر اپنا نام لکھتا وہ سیدھا ہوا تھا، کلاس کی جانب متوجہ ہوا جب اس کی نظر پہلی سیٹ پہ منہ چھپانے کی کوشش کرتے فرحہ پر پڑی تھی۔ وہ اسے کیسے نہ پہچانتا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس کے سامنے اس کی عزت کا جنازہ نکال کر آئی تھی۔ فرحہ کی آنکھیں شاہ زیب کو دیکھ کر ابل پڑی تھی۔ وہ اس کا پروفیسر تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اوپر سے وہ اسے گرا بھی چکی تھی۔ اسے پورا یقین تھا اب پروفیسر شاہ اسے چھوڑیں گی نہیں۔ شاہ زیب نے خاموشی سے پہلے اپنا لیکچر دینا شروع کیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس لڑکی کا دھیان اس کے لیکچر پر نہیں ہے، تبھی اس نے فرحہ کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا۔ ہے یو، یس یو، مجھے سمری بتائیں جو میں نے ابھی پڑھا ہے اس سب کی۔ اب فرحہ کانپتی ٹانگوں سے کھڑی ہوئی تھی، اس نے ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا۔ آپ اتنی جلدی بھول بھی گئے ہیں پروفیسر جو مجھ سے سمری پوچھ رہے ہیں؟ وہ بہادر بنتی جو منہ میں آئے بول گئی تھی۔ شاہ زیب نے اسے غصیلی نظروں سے دیکھا تھا جس سے اس کا فوراً منہ بند ہوا تھا۔ آپ سے جو پوچھا گیا اس کا جواب دیں، وہ تیز لہجے میں بولا تھا۔ فرحہ نے بے ساختہ اپنی مٹھیاں بیچ لی تو وہ بہت مشکل سے اپنا سانس کھولنے سے روک رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، فرحہ نے لب بیچ کر جواب دیا تھا۔ شاہ زیب یہی سوال سننے کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ سے زیادہ ڈیٹ ڈمب اسٹوڈنٹ میں نے آج تک نہیں دیکھا، ایک سمپل سی ڈیفینیشن بھی نہیں آتی تو سبجیکٹ کو سمجھیں گی کیسے؟ ساری کلاس کے سامنے سکندر کے ڈالنے پر اپنا بیگ اٹھاتے اسے کلاس سے بھاگی تھی۔ شاہ زیب نے خاموشی سے جاتے دیکھا اس کے جاتے ہوئے بنا ڈسٹرب ہوئے اپنا لیکچر کنٹینیو کر چکا تھا۔ فرحہ تیز سے کلاس سے نکلتی واش روم میں آئی تھی۔ اس نے گہری سانس لیتے خود کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا انہیلر بیگ سے نکال کے استعمال کیا تھا۔ اپنا سانس بحال کرتی واش روم سے جب باہر نکلی سے اس کی کلاس میٹ کا میسج آیا ہوا تھا، پروفیسر شاہ اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ وہ مٹھیاں پیچھتے ہوئے خود کو پرسکون کرتی اس کے آفس کا پوچھتی اس کی طرف گئی تھی، زور سے دروازہ نوک کرتی وہ جواب ملتے ہی اندر داخل ہوئی تھی۔ مس عرفہ، آپ نے جو کلاس کے سامنے
میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اس کی وجہ آپ کی پنشمنٹ یہ ہے، یہ آپ اسائنمنٹ مجھے کل تک سبمٹ کروائیں گے اور نہ جمع کروانے کی صورت میں آپ کے گریڈز میں اچھے نہیں دوں گا۔ وہ تنزیہ نگاہوں سے فرحہ کو دیکھتا ہوا بولا تھا، اسے اگر کسی چیز سے شدید نفرت تھی تو مخالف جنس تھی۔ فرحہ کو دیکھ اس کے اندر موجود سارے نفرت کے جذبات ابھر آئے تھے۔ اور ہاں، میرے موبائل توڑنے کے پیسے بھی آپ مجھے کل ہی پے کریں گے ورنہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، شاہ زیب نے تنفر سے بولا تھا۔ نظریں فرحہ پر ٹکی ہوئی تھی جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ سریال وہ منہ پکارتی خاموشی سے اسائنمنٹ والا پیپر اس کے میز سے اٹھا گئی تھی۔ کچھ کہا آپ نے؟ شاہ زیب اس کے منہ پر بڑبڑاتے ہوئے جھنجھلایا تھا۔ کچھ نہیں پروفیسر، کل آپ کو دے دوں گی، پیسے مل جائیں گے۔ وہ اس سے پنگے لے کر اپنے گریڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی خود بمشکل خود کو روکتی ہوئی چپ کروا گئی تھی۔ گیٹ آؤٹ! اس کے جواب دینے پر اپنا لیپ ٹاپ اوپن کرتے شاہ زیب نے کہا تھا۔ ذلت کے احساس سے فرحہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا، من میں سے گالیں دیتی وہ تیزی سے اس کے آفس سے نکل گئی تھی، لیکن زور سے دروازہ بند کرنا نہیں بھولی تھی۔ شاہ زیب نے گھور کر دروازے کو دیکھا تھا، جیسے وہاں فرحہ کھڑی ہو۔ وہ اپنا سر جھٹکتا دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ فرحہ جب اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تھی، اس کی نظر ساتواں پر گئی تھی جو کافی دیر سے خالی تھا، لیکن اب وہاں سامان شفٹ ہو رہا تھا۔ نئی ہمسایہ کو سوچ کے اس کا موڈ بہتر ہوا تھا۔ بڑی، آج کا دن کیسا رہا؟ ٹی وی دیکھتی بریرہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت گندا اور منحوس، وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ بریرہ کے ساتھ بیٹھی وہ اسے ساری بات بتا چکی تھی۔ اس پروفیسر کے لیے موڈ خراب مت کرو، اسے ہم مل کر کسی دن مزہ چکھائیں گے۔ ابھی تم ہمارے نئے ہمسائے کے لیے کچھ کھانے کو بناؤ، رات کو اس کی طرف چلیں گے اور اس کی مدد اور ان کی مدد بھی کروا دیں گے۔ بریرہ کی باتوں پر بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کرتے اس کا دھیان پروفیسر شاہ سے ہٹا چکی تھی۔ اب فرحہ بریرہ کے ہمراہ ساتھ والے اپارٹمنٹ میں چکن والا پلاؤ بنا کر لے کر گئی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ سے جائے وہ اور بریرہ دونوں دروازہ کھلنے کے منتظر تھی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر فرحہ کی مسکراہٹ سمٹی تھی، جبکہ مقابل بھی اسے سامنے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ تم؟ شاہ زیب اور فرحہ کے منہ سے ایک سا لفظ نکلے۔ تم انہیں جانتی ہو؟ بریرہ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں، یہ پروفیسر شاہ ہیں، وہ دانت کچا کر بولی تھی۔ اوہ اچھا! بریرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ یہاں کس کام سے آنا ہوا؟ شاہ زیب نے آنکھیں گھماتے تنزیہ پوچھا تھا۔ اس کی نظر بے ساختہ فرحہ کے ہاتھ میں موجود کھانے کی ٹرے پر پڑی تھی۔ ہم آپ کے لیے کھانا لائے تھے پروفیسر، خود کو پرسکون کرتے ہوئے فرحہ بولی تھی۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک بار میرے کان کھول کر سن لو، دوبارہ میرے اپارٹمنٹ کے پاس بیٹھنے کی کوشش مت کرنا۔ شاہ زیب سنجیدگی سے بولا، دروازہ کھٹک کر اس کے منہ پر بند کر چکا تھا۔ تم نے دیکھا کتنے سڑے اور جلاد ہیں؟ فرحہ منہ پھلاتے ہوئے بولی تھی۔ اگنور کرو برڈی، ابھی بہت سے موقع آئیں گے، تب حساب برابر کرنا ہے۔ اس کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے اسے اپنے واپس اپارٹمنٹ میں لے گئی تھی۔ فی الحال میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا ہے۔ بریرہ کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ آئی تھی۔ فرحہ نے اس کی طرف دیکھا جہاں بریرہ نے اسے اپنا پلان بتایا تھا۔ ان لوگوں نے شاہ زیب کو سرچ کرنے کے لیے فل آواز میں گانے لگا دیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ان کو ساتھ والے اپارٹمنٹ کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ وہ اپنے دروازے پر بیل کے منتظر تھے جو ایک بار بھی نہیں ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ میوزک بند کر چکے تھے۔ فرحہ تو سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، جبکہ بریرہ تیار ہو کر وہ کسی پارٹی کے لیے نکل گئی تھی۔ شاہ یار، کیوں ڈرگس لیتے ہو؟ کتنی بار میں منع کر چکا ہوں، مجھے تو لگتا ہے میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عادل خفگی سے شاہ زیب کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا۔ عادل اس کا بہترین دوست تھا جو اس کے مشکل وقت میں ساتھ تھا، اور تمہیں میں کتنی بار جواب دے چکا ہوں، یہ میرے لیے سکون باعث ہے، ورنہ میری سوچیں مجھے پاگل کر دیں گی۔ وہ سگریٹ سلگاتا گہرے کش لیتا خالی خالی نظر سے آسمان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اس وقت عادل کے گھر موجود تھا، وہ عادل کے بلانے پر اس سے ملنے آیا تھا۔ یہ ڈرگس سے تمہاری جان لے لیں گے، عادل جھنجھلا کر بولا تھا۔ زندہ رہنا کون چاہتا ہے؟ وہ احساسات سے عاری لہجے میں بولا تھا۔ عادل کی نظر بے ساختہ اس کے چہرے کی طرف گئی تھی جہاں گہری مایوسی اور وحشت کے سائے لہرا رہے تھے۔ شاہ، میں جانتا ہوں ماضی میں جو کچھ ہوا تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب ماضی سے نکل آؤ، حال میں جینا سیکھو اور اپنی فیملی کے بارے میں سوچو۔ عادل نے آخری الفاظ بولتے ہی اپنے لب دبائے تھے۔ ایک بات تو میری کان کھول کے سن لے، دوبارہ کبھی میری فیملی کا ذکر نہ کرنا، ورنہ تیری جان لے لوں گا۔ کوئی نہیں ہے میرا، ایک ہی جھٹکے میں اٹھتے شاہ زیب نے اس کو شرٹ سے پکڑ کر کھڑا کرتے وحشت زدہ لہجے میں کہا تھا۔ شاہ، میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا، عادل پشیمان سا بولا تھا۔ وہ دوبارہ کبھی یہ غلطی کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ منہ سے کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس کی شرٹ چھوڑتا وہ سرخ آنکھوں سے سگریٹ کے کش لگاتا ہوا بولا تھا۔ اس کے لہجے میں موجود وارننگ سے عادل بھی ڈر گیا تھا۔ سگریٹ زمین پر پھینکتا وہ اپنے پاؤں سے مسل چکا تھا۔ عادل کی طرف دیکھے بنا وہ ٹیبل سے اپنی گاڑی کی کیز اٹھاتا چلا گیا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا جس کی اسکرین ٹوٹ چکی تھی۔ وہ کل سے اسے چینج کروانے کا سوچتا موبائل ڈیش بورڈ میں پھینک چکا تھا۔ فرحہ کا خیال ایک پل کو اس کے ذہن کے پردوں میں لہرایا تھا، جیسے وہ سر جھٹکتا اگنور کر چکا تھا۔ اپنے اندر کی وحشت ختم کرنے کے لیے اس نے ایک بار پھر کلب کا رخ کیا تھا۔ فرحہ جب اپارٹمنٹ سے باہر نکلی، اس کا سامنا شاہ زیب سے ہوا تھا جو اسے مکمل اگنور کر کے لفٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ فرحہ ناک چڑھاتی اس کے پیچھے ہی لفٹ میں داخل ہوئی تھی۔ گڈ مارننگ پروفیسر، فرحہ نے مسکراتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا تھا۔ شاہ زیب نے ایک نظر سے دیکھ کر اپنی نگاہیں پھیر لی تھی۔ فرحہ کا پارا ایک دم ہائی ہوا تھا۔ کسی کو اتنا سڑل بھی نہیں ہونا چاہیے، فرحہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ گرین کرتے اور جینس میں گرین ہی اسٹائل
اسٹرالر گلے میں لپٹے فرحہ نے بالوں کو پونی میں مقید کیا ہوا تھا۔ اس کے برعکس شاہزیب نے فارمل ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر بکھرے کالے بال اس کے سنجیدہ چہرے پر بے حد جچ رہے تھے۔ شاہزیب نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس ٹڈی کو گھورا تھا۔ رات ڈرنکنگ کرنے کی وجہ سے اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ فرحہ کی چیخ چیخ نے اس کا مزید دماغ ہلا دیا تھا۔ کیا آپ کے منہ میں درد ہو رہا ہے؟ آج آپ بولنے سے قاصر ہیں۔ فرحہ اسے تنگ کرنے کے لیے مزید بولی تھی۔ شاہزیب کا پارا ایک دم ہائی ہوا تھا۔ اسے ایک دم بازو سے تھامتے شاہزیب نے اسے لفٹ کی ایک طرف سائڈ پر لگایا تھا۔ فرحہ کے چہرے پر تکلیف دہ اثرات نمایاں ہوئے تھے۔ شاہزیب کی انگلیاں اسے اپنے بازو کے اندر پیوست ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ ایک سیکنڈ لگے گا مجھے تمہارا منہ بند کرنے کے لیے، اور میں جس طریقے سے منہ بند کروں گا وہ تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لاتا وہ فرحہ کی آنکھوں میں دیکھتا چبا چبا کر بولا تھا۔ اب فرحہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ شاہزیب کے سینے پر رکھتے اسے پیچھے دھکا دینے کی کوشش کی تھی، جو ناکام ثابت ہوئی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ جلدی زبان بند ہوگی۔ وہ بھنوے اچکاتا استحضائیہ نظروں سے دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ لڑائی کرتے ہوئے وہ دونوں یہ نہ دیکھ سکے کہ لفٹ کب کی ایک جگہ پر رکی ہوئی ہے۔ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، وہ آنکھیں پھیلائے ہمت کرتی ہوئی تھوڑا غصے سے بولی تھی۔ ابھی تمہیں میرا اندازہ نہیں میں کیا کر سکتا ہوں، کس حد تک جا سکتا ہوں۔ یہ جاننے کی کوشش نہ کرنا، جان رہنا زیادہ اچھا ہوگا۔ اسے دمکاتے ہوئے جھٹکے سے اس کی بازو چھوڑ چکا تھا۔ فرحہ کو اس سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ اپنے بازو میں اٹھتی تکلیف محسوس کرتی لب بھیج کر جلدی سے جلدی لفٹ سے نکلنا چاہتی تھی، جب اس کا دھیان لفٹ کے بند دروازے کی طرف گیا تھا۔ یہ لفٹ کیوں نہیں چل رہی ہے؟ فرحہ نے کانپتی آواز میں پوچھا تھا۔ شاہزیب نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ فرحہ کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ مجھے سانس نہیں آ رہا، کھنچ کھنچ کر سانس لیتی وہ بہت مشکل سے بولی تھی۔ اس کی آواز سنتے شاہزیب کی نظر بے ساختہ اس کی طرف گئی تھی، جس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ پینک کیوں ہو رہی ہو؟ جسٹ اسٹے کام۔ شاہزیب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اس لیے وہ سنجیدگی سے بولا تھا، میرا انہیلر بیگ۔ فرحہ کے زمین پر پڑے بیگ کی طرف اشارہ کرنے پر شاہزیب نے فوراً جھکتے اس کا بیگ اٹھا کر کھولتے انہیلر نکالا تھا۔ شاہزیب نے انہیلر پکڑانے پر کانپتے ہاتھوں سے اسے استعمال کیا، جس سے آہستہ آہستہ اس کی سانس بحال ہونے لگی تھی۔ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ہی دیر میں لفٹ اوپن ہو جائے گی۔ شاہزیب اس کی طرف سے رخ موڑتا سوار لہجے میں بولا تھا، اور فرحہ نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، جو بے نیاز بنا اپنا ٹوٹا موبائل نکال کر استعمال کرنے لگا تھا۔ اور فرحہ ناک چڑھا کر خود کو پرسکون کرنے کے بعد لفٹ کے فلور پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں لفٹ واپس چل پڑی تھی۔ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے لفٹ کچھ دیر کے لیے رکی تھی۔ شاہزیب لفٹ کھلتے ہی تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ فرحہ نے اسے راکٹ کی سپیڈ سے جاتے ہوئے دیکھ کر ناک چڑھائی تھی۔ سڑیل خڑوس وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ فرحہ اسائنمنٹ مکمل نہ کرنے کی وجہ سے ایک بار پھر شاہزیب کے سامنے آفس میں موجود تھی۔ منہ بگاڑتی ہوئے ہاتھوں کو بے چینی سے مسل رہی تھی۔ مسز فرحہ آ جائیں، آپ کا انتظار ہو رہا تھا۔ اسے دیکھتا شاہزیب طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ اپنا حلق ترکتی سے بس گور کر رہ گئی تھی۔ پہلے میرا موبائل کی پیمنٹ کریں۔ شاہزیب کے پیسے مانگنے پر اس نے منہ بگاڑا تھا۔ غلطی آپ کی بھی تھی، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ ابھی اور اسی وقت میرے پیسے یہاں شرافت سے رکھ دو، ورنہ تم جانتی ہو میں بہت خطرناک بندہ ہوں۔ شاہزیب اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر لٹکا چکا تھا۔ وہ اپنے بازو کے کف فولڈ کرتا ہوا خطرناک انداز میں بولتا، فرحہ کا خون خشک کر گیا تھا، میں بس اتنے ہی پیسے دے سکتی ہوں۔ چند سکے اور ایک نوٹ اپنے بیگ سے نکالتی ہوئے میز پر رکھ چکی تھی۔ تم سے اتنے پیسوں کی ہی امید تھی۔ اب اسائنمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ کل 3 بعد وہ یہ اسائنمنٹ کر کے لانا، ورنہ کلاس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہزیب پیسے اپنی جانب کھینچتا ہوا بولا تھا۔ اللہ معاف کرے، آپ جیسا سڑیل شخص میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ آپ کو شرم نہیں آئی مجھ معصوم سے پیسے لیتے ہوئے؟ اپنے پیسے چلے جانے کے غم میں دہائی دیتے ہوئے وہ بولی تھی۔ 1 منٹ میں یہاں سے چلی جاؤں، نہیں تو باقی پیسے بھی لے لوں گا۔ شاہزیب نے آنکھیں گھماتا ہوا بولا تھا، لڑکی سے سخت زہر لگ رہی تھی، اللہ پوچھے گا آپ سے۔ وہ دہائی دیتی پیر پر رکھتے ہوئے چلی گئی تھی۔ شاہزیب نے اس کے جاتے سکون کا سانس لیا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ بریرہ کلب سے نکلتی گاڑی میں بیٹھی تھی، فلیٹ پر جا رہی تھی۔ جب گاڑی خراب ہونے کی صورت میں وہ گاڑی سے نکلی، لفٹ پر مانگنے لگی۔ ایک گاڑی بہت مشکل اس کے پاس سے رکی تھی۔ بریرہ نے شکر کا سانس لیا تھا۔ مجھے لفٹ چاہیے۔ بریرہ نے گاڑی سے جھانکتے شخص کی طرف دیکھا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ عادل نے اس لڑکی کا حلیہ دیکھتے منہ پھیر لیا تھا۔ شرٹ بلو جینس اور ٹائٹ جینس میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بریرہ کے ایڈریس بتانے پر وہ لفٹ دینے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ وہ بھی اس کی طرف جا رہا تھا، شاہزیب سے ملنے کے لیے۔ بریرہ کے قریب سے آتی شراب کی اسمیل سے عادل نے منہ بگاڑا تھا۔ شرم نہیں آتی اس وقت کلب میں جاتے ہوئے؟ تمہارے پیرنٹس وغیرہ نہیں ہیں؟ عادل ناگواری سے بولا تھا، میرے پیرنٹس تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی حد میں رہو، صرف لفٹ مانگی ہے، سر پر چڑھ کر ناچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بریرہ اس کی بات پر بھڑک اٹھی تھی، نکلو، پہلی فرصت میں نکلو، تمہاری
ایسی آوارہ لڑکیوں کو میں منہ نہیں لگاتا، بس ترس کھا کر لفٹ دے دی۔ ایک جگہ گاڑی روکتے اس نے بنا لحاظ کے بریرہ سے کہا تھا، چٹاک آوارہ تم ہو گئے بغیرت انسان۔ بریرہ غصے میں تھپڑ مارتی سے ساکے چھوڑ کر گاڑی سے نکل گئی تھی۔ عادل نے غصے سے اس کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، اپنی تربیت کا لحاظ نہ ہوتا تو وہ بھی اس کو 2-4 تھپڑ لگا دیتا۔ جاہل بدتمیز، بھاڑ میں جائے سب، میرا جو دل کرے گا میں وہی کروں گی۔ وہ سگریٹ نکالتی سرگانے لگی تھی۔ سگریٹ سے بھی اسے سکون نہ مل سکا تو اسے بجھاتی وہ چلتے ہوئے گھر جانے لگی تھی۔ افرا نے آج جان چھڑانے کے لیے شاہ زیب کی کلاس ہی اٹینڈ نہیں کی تھی۔ اس نے اسائنمنٹ بھی مکمل نہیں کی تو ساری کلاس کے سامنے وہ ایک بار پھر اپنی انسلٹ کروانا نہیں چاہتی تھی۔ آج وہ اپنا موبائل بھی گھر بھول آئی تھی، اس لیے سارا دن وہ بور ہوئی تھی۔ تبھی اپنی بوریت دور کرنے کے لیے اس نے ایک ہی کام کا سوچا تھا۔ وہ لائبریری میں اپنی اسائنمنٹ کے لیے بک لینے گئی تھی۔ وہ بک شیلف میں سے اپنی مطلوبہ کتاب نکال رہی تھی۔ کتاب ڈھونڈتے اس کے ہاتھ میں کوئی انگلش اولڈ ناول لگ گیا تھا۔ اسے پکڑتی وہ زمین پر بیٹھ کر پڑھنے لگی تھی۔ وہ ایک سائٹ پر بیٹھی ناول کی دنیا میں گم تھی جب لائبریری کا دروازہ بند ہونے پر وہ چونکی تھی۔ لائبریری کی لائٹس بھی ڈم ہو چکی تھی۔ اس کی نظر سیدھی اپنی کلاس پر بندی گھڑی پہ پڑی تھی جہاں شام کے 6 بج رہے تھے۔ لائبریری 6 بجے بند ہو جاتی۔ وہ آنکھیں پھیلائے تیزی سے اٹھی، اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا۔ وہ گھبراتی ہوئی لائبریری کے دروازے کی طرف بڑھی تھی جو بند تھا۔ ڈر سے اس کے پسینے چھوٹ پڑے تھے۔ کوئی ہے پلیز مجھے یہاں سے نکالے۔ اس کا سانس اکڑنے لگا تھا گھبراہٹ سے۔ اللہ جی مجھے بچا لیں، آئندہ کے بعد کبھی ناول نہیں پڑھوں گی، پلیز آج بچا لیں۔ اپنے پیچھے سے قدموں کی آواز سنتے وہ زور سے آنکھیں میچ کر بولنے لگی تھی، جی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں خود یہاں پھنسی ہوئی ہوں، کوئی نکالو مجھے یہاں سے۔ وہ اپنی طرف بڑھتے قدموں کی آواز سنتے اکھڑے سانس سے بمشکل بولی تھی، شٹ اپ ایڈیٹ۔ جانی پہچانی آواز سنتے وہ اچھل کر پیچھے مڑی تھی۔ پروفیسر شاہ، وہ بگڑے تنفس سے بولی تھی۔ اسے دیکھ کر افراح کو تھوڑی تسلی ہوئی تھی۔ شاہ زیب خاموشی سے دیکھتے اس کے قریب آیا تھا۔ افراح انہیں اپنے قریب آتے محسوس کرتے آنکھیں بلائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شاہ زیب کو اپنے قریب آتا محسوس کر کے آنکھیں میچ کر وہ بولی تھی۔ شاہ زیب نے آنکھیں گھما کر خاموشی سے افراح کے پیچھے موجود سوئچ سے لائٹ آن کی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے کھڑی افراح کو ایک نظر دیکھتا خاموشی سے وہاں موجود ٹیبلز میں سے ایک ٹیبل کی کرسی نکالتا بیٹھ گیا تھا۔ اس کا موبائل آفس میں تھا جس کی وجہ سے وہ کسی کو کال نہیں کر سکتا تھا، جبکہ لائبریری یونیورسٹی کے جس بلاک میں تھی اس حصے میں رات کے وقت کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ وہ جانتا تھا تبھی خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ افراح کچھ نہ ہونے پر آنکھیں بڑھ سے کھول چکی تھی۔ شاہ زیب کو دیکھتے ہوئے منہ بناتی اس کے قریب گئی تھی۔ آپ یہاں سے ہمیں نکالنے کے لیے کسی کو کال کریں، وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ اس کی سانس بھی اب اکھڑنا رک چکی تھی۔ میرے پاس سیل فون نہیں ہوتا تو رات کے اس وقت میں تمہارے ساتھ یہاں ہوتا، وہ بیزاری سے بھاری آواز میں بولا تھا۔ افراح منہ بناتی اس کے ساتھ والی کرسی میں بیٹھ گئی تھی۔ اب ہم ساری رات یہاں پر رہیں گے، وہ ناک چڑھتی معصومی سے پوچھ رہی تھی۔ مس افراح برائے مہربانی اپنا منہ بند کر لیں۔ شاہ زیب اپنا ماتھا مسلتا ہوا تیز لہجے میں بولا تھا، میری مرضی، میرا جتنا دل کرے گا میں بولوں گی، میرا دل گانا گانے کو کرے گا میں گانا گاؤں گی، آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ اس کے تیز لہجے پر غصے میں بولتے یہ بھول گئی تھی کہ اس کا پروفیسر ہے۔ شاہ زیب نے اسے گھور کر دیکھا جس کی زبان فوراً بند ہو گئی تھی۔ میں کسی کا سپنا ہوں جو آج بن چکا ہو سچ۔ اب یہ میرا سپنا ہے کہ سب کے سپنے سچ میں کروں، آسمان کو چھو لوں، تتلی بن کے اڑ لوں۔ افراح کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بہروتی اونچی آواز میں ڈوریمون کا گانا گانے لگی تھی۔ شٹ اپ! ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتے شاہ زیب نے اسے خاموش کروایا تھا۔ افراح کا اچانک تنفس بگڑنے لگا تھا، اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ تمہارا انہیلر کہاں ہے؟ اس کا سانس اکھڑتے دیکھ شاہ زیب کے ماتھے پر بال پلٹتے، میرے پاس نہیں ہے، وہ نفی میں سر ہلاتے بمشکل بولی تھی۔ شاہ زیب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اس کی مدد کرے۔ وہ کڑوے گھونٹ بھرتا اس کے سر پر ہاتھ رکھے اس کے بال سہلاتے نرم آواز میں اس کی مدد کرنے لگا تھا۔ میری آواز پر فوکس کرو افراح، گہرا سانس لو۔ ہاں بالکل ایسے ہی۔ وہ اسے گہرے سانس لیتا دیکھ دھیرے دھیرے اس کے بال سہلا رہا تھا۔ چند ہی سیکنڈ میں اس کا سانس بحال ہو گیا تھا۔ شاہ زیب فوراً سے دور ہو کر بیٹھ گیا۔ تھینک یو، افراح دھیمی آواز میں بولی تھی۔ شاہ زیب نے جواب میں صرف ہنکار بھرا تھا۔ افراح ٹیبل پر سر رکھے لیٹ گئی تھی۔ اسے نہیں پتہ چلا کب اس کی آنکھ لگی۔ جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو رات کا 11 بج رہے تھے۔ اس کی نظر بے ساختہ پروفیسر شاہ زیب کی طرف گئی تھی جو اچانک کرسی سے کھیلتا اٹھا تھا۔ اپنی آنکھیں بچوں کی طرح مسلتی افراح حیرانگی سے منہ کھولے شاہ زیب کو دیکھنے لگی تھی جس نے کرسی اٹھاتے لائبریری کی کھڑکی پر زور سے ماری تھی۔ وہ گلاس ونڈو تھی جو اوپن نہیں ہو رہی تھی لیکن اس سے باہر اور اندر دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو چوٹ لگ جائے گی۔ افراح پریشانی سے اٹھتی اس کے قریب آئی تھی۔ چپ چاپ منہ بند کر کے واپس ٹیبل پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ اس کی طرف دیکھتے شاہ زیب نے سختی سے کہا تھا۔ اس کے غصے سے بڑے چہرے کو دیکھتی افراح لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ شاہ زیب نے زور سے کرسی گلاس ونڈو پر ماری تھی، ایک بار، دو بار، تیسری بار مارنے پر ونڈو میں درار آ گئی تھی۔ افراح خاموشی سے اسے پاگلوں کی طرح گلاس ونڈو کو توڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی جبکہ اس سے پیدا ہونے والی آواز پر وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ شاہ زیب کو ایک لگاتار کوشش رنگ لائی تھی اور آخرکار ونڈو ٹوٹ گئی تھی۔ ونڈو کے ٹوٹنے کے شور پر افراح کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ شاہ زیب اسے اگنور کرتا باہر نکل گیا۔ اسے جاتے دیکھ افراح بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ لائبریری سے نکلتے اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ یہ تمہارے چہرے پر کیا ہوا ہے؟ اتوار کا دن تھا جب عادل شاہ زیب سے ملنے آیا تھا۔ عادل کے سامنے کافی رکھتے شاہ زیب نے حیرت سے پوچھا تھا جس کے دائیں گال پر انگلیوں کے نشان
موجود ہے۔ تمہاری طرح ایک سرکری پاگل اور شرابی کی غلطی سے مدد کرنے کا نتیجہ ہے۔ وہ اپنے گال کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا تھا۔ شاہ زیب کے ہونٹ ہلکے سے اوپر اٹھے تھے۔ تو یہ تھپڑ کیوں پڑا؟ اپنے لیے وائن کا گلاس بھرتے شاہ زیب نے پوچھا تھا۔ اسے شراب گلاس میں ڈالتے دیکھ عادل نے بمشکل خود کو کچھ کہنے سے روکا تھا۔ میں نے اسے آوارہ بول دیا تھا۔ مسلم تھی یار، میں کیسے برداشت کرتا؟ تو جانتا ہے اس معاملے میں کنٹرول نہیں کر پاتا۔ وہ کافی پیتا افسوس سے بول رہا تھا۔ دوسرے کے معاملے میں دخل اندازی کرنے پر یہی تھپڑ تحفے میں ملے گا۔ شاہ زیب آنکھیں گھماتا ہوا بولا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا، اگر یونیورسٹی کو تمہارے ڈرگس لینے کے بارے میں پتہ چلا تو جاب سے نکال دیں گے۔ عادل شاہ زیب کو دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا تھا۔ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں سننا۔ شاہ زیب ایک ہی گھونٹ میں وائن کا گلاس خالی کرتا ہوا بولا تھا۔ تم نے کبھی کسی کی سنی بھی ہے؟ ہر بات پر اپنی منمانی کرتے ہو۔ عادل کافی کا گھونٹ بھرتا ہوا بولا تھا۔ دروازے پر بیل ہوئی تھی پر وہ عادل سے ایکسکیوز کرتا باہر نکل گیا۔ کون تھا؟ اسے واپس اندر آتے دیکھ عادل نے پوچھا تھا۔ پاکستان سے کورئیر آیا ہے۔ وہ ماتھے پر بر ڈالے پوچھا کہ کس نے بھیجا ہے؟ عادل کافی کا کپ رکھتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ دادا نے بھیجا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اسے جاتے ہوئے باہر پھینک جانا۔ بنا سے کھولے شاہ زیب اسے عادل کو پکڑا چکا تھا۔ ایک بار دیکھ لو کیا ہے اندر، عادل نے کورئیر پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ شاہ زیب اپنی انگلیاں بیچتا غصے سے بولا تھا۔ ایزی بڈی، میں اس لیے بول رہا ہوں کہ شاید کوئی ضروری چیز نہ ہو۔ عادل نے پرسکون لہجے میں کہا تھا۔ شاہ زیب نے ایک گہرا سانس خارج کرتے خود کو پرسکون کیا۔ جاؤ یہاں سے، بعد میں بات کریں گے۔ شاہ زیب ہاتھ کے اشارے سے یہاں سے جانے کا بول رہا تھا۔ عادل خاموشی سے اپنی چیزیں اٹھاتا اور کورئیر ایک سائیڈ پر رکھتا ہوا چلا گیا تھا۔ شاہ زیب اپنے بال کھینچتا ہوا گاڑی کی چابی اٹھاتا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اس سے بند گھر میں وحشت سی ہو رہی تھی۔ کھلی فضا بھی اس کی وحشت اور گھٹن کم نہیں کر سکتی تھی۔ تم بریرہ جو مارننگ واک سے لوٹی تھی، عادل کو اپنی بلڈنگ میں دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ بریرہ نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھور کر دیکھا جیسے سالم نگاہوں سے ہی نکلنے کا ارادہ ہو۔ بلیک ٹریک سوٹ میں وہ سرخ شعلہ لگ رہی تھی۔ بالوں کو پونی بھی قید کیا ہوا تھا۔ کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے پر جھول رہی تھی۔ تمہاری شکل ایسی ہے کہ میں عادل فرہاد مرزا تمہارا پیچھا کر رہا ہوں۔ عادل ناگواری سے اس پر نظر ڈالتا ہوا بولا تھا۔ وہ چھلے ہوئے آلو، تم سے نہ ہزار گنا میں خوبصورت ہوں، اس لیے اپنی اوقات میں رہو۔ وہ اس کے کلین شیو چہرے پر چوٹ کرتے ہوئے بولی تھی۔ عادل کا منہ کھل گیا تھا۔ اس کی الفاظ سن کر کس خوش فہمی میں ہو سفید بندریا؟ عادل اپنے لب کھینچتا ہوا تیز آواز میں بولا تھا۔ تم بندر ہو، چھلے ہوئے آلو، خبردار جو مجھے بندر کہا۔ وہ تپے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ خود کو سفید بندریا کہلا جانے پر اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ میں نے بندریا کہا ہے، عقل سے پیدل، بندر نہیں۔ عادل اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا طنزی انداز میں بولا تھا۔ تم دوبارہ اس بلڈنگ کے باہر دکھے تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گی۔ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے تیش کے عالم میں چیخی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑے انسان کا منہ نوچ دے۔ یہ بلڈنگ تمہارے باپ کی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر میں یہاں ہر روز آؤں گا، مجھے تم روک نہیں سکتی۔ عادل سنجیدگی سے بازو سینے میں باندھتے ہوئے بولا تھا۔ مقابل کو دبانے کے لیے ایک الگ ہی سرور مل رہا تھا۔ میں تم پر کیس کر دوں گی، جاہل انسان، غصے میں بولی تھی۔ اس کے الفاظ نے اسے آگ لگا دی تھی۔ اوہ بابا کی پرنس مجھ پر کیس کرے گی یا؟ میں تو ڈر گیا۔ وہ تھنسیا ڈرتا ہوا بولا تھا۔ پولیس کو میں اپنی جیب میں لے کر گھومتا ہوں۔ اپنا بیج نکال کے اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتا ہوا مزید بولا تھا۔ باہر میں جاؤ بدتمیز کمینے۔ فرحان کی غصے کی ملی جلی کیفیت سے اسے ایک نظر پولیس پیج پر ڈالتی ہوئی بلڈنگ کے اندر چلی گئی تھی۔ زبانے والا مشن کمپلیٹ۔ وہ اسے دیکھتا ہوا جا کر بڑبڑایا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ غصے میں کیوں ہو؟ بریرہ کو غصے میں دیکھ کر اندر داخل ہوتے افرا نے پوچھا تھا۔ ایک گدھے سے پالا پڑ گیا تھا کمینہ، پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے۔ وہ پانی کا گلاس بھرتی ہوئی بولی تھی۔ افرا کو پراٹھا کھاتے دیکھ اس نے ناک چڑھائی تھی۔ مجھے ایک جاب ملی ہے، افرا ناشتہ مکمل کرتی بریرہ سے بولی تھی۔ کیسی جاب اور تمہیں کیا ضرورت ہے جاب کرنے کی؟ بریرہ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ بہت مزے کی جاب ہے یار، افرا چمکتی آنکھوں سے بولی تھی۔ بڑی کون سی جواب دو؟ بریرہ نے اب کی بار اشتیاق سے پوچھا۔ وہ پانڈا کے کاسٹیوم میں لوگوں کو پمفلٹ دینے کی جاب ہے، وہ اپنی چیزیں اٹھاتی چہکتی ہوئی بولی تھی۔ بریرہ نے منہ بگاڑتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ تمہارا دماغ صحیح ہے بڈی، بس یہی جاب ملی تھی تمہیں؟ بریرہ نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میرا دل ہے یہ جاب کرنے کو، اور میں ویسے بھی شوقیہ جاب کر رہی ہوں، کچھ دنوں تک چھوڑ دوں گی۔ افرا جواب دیتی تیزی نکل گئی تھی۔ بریرہ اس کے جاتے ہی فریش ہونے چلی گئی تھی۔ کاسٹیوم ڈالتے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ پمفلٹ ایک جگہ رکھتے وہ ایک پل کو سانس لینے کو رکی تھی جب اس کی نظر کچھ دور کھڑے شاہ زیب پر پڑی تھی۔ وہ کار سے ٹیک لگائے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا جب اس کے پاس سے چلتے ہوئے کوئی لڑکی آئی تھی۔ افرا کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ شاہ زیب کو اس کے ساتھ جاتے دیکھ کر وہ اپنا کام بھولتی متجسس سی اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔
इन्हें ओपन एयर रेस्टोरेंट में बैठते देख वो कुछ फासले पर खड़ी हो गई थी। इसके कान इन लोगों की तरफ थे, लेकिन वो एक लफ्ज़ भी सुन नहीं पा रही थी। इनको उठते देख वो तेज़ी से वापस जाने लगी थी। "हे यू रुको तुम!" शाहज़ेब की आवाज़ सुनते ही वो तेज़ से चलने लगी थी। पीछे मुड़ते शाहज़ेब को देखती वो सीधा स्ट्रेट लाइन में बजती ज़मीन पर गिरी थी। हाय अल्लाह! मेरा सर अपना सर पर हाथ रखते हुए बोली थी। सारी दुनिया इसे अपनी नज़रों के सामने घूमती महसूस हो रही थी। शाहज़ेब ने खींच के इसके चेहरे से पांडे का कॉस्ट्यूम हटाया था। वो इसे काफ़ी देर से नोट कर रहा था, तभी अपने काम से फारिग होता इसकी तरफ बढ़ा था। मेरी बातें सुन रही थी। शाहज़ेब संजीदगी से सर पकड़े बैठा देखकर पूछ रहा था, खुदा का खौफ करे मैं अपना काम कर रही थी और आप ऐसी कौन-सी बातें कर रहे थे जिन्हें सुने जाने का डर हो? वो खड़ा होती तेज़ से लहजे में बोली थी, मुझ पर नज़र रखने का काम कर रही थी। शाहज़ेब अपना चेहरा एक साइड पर करता उसके चेहरे पर नज़र काटते हुए बोला था। मुकाबिल की लंबी ज़ुबान काटने का शिद्दत से दिल चाह रहा था। नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है आप पर नज़र रखने की? वो मुँह पकाड़ती कँपकँपाती आवाज़ में बोली थी। मुझसे झूठ बोल रही हो, मैंने खुद तुम्हें पीछा करते देखा है। शाहज़ेब ने अपनी मुठ्ठियाँ खींचते खुद को मुश्किल से इसका गला दबाने से रोका था। आप कोई हीरो हैं या कोई सुपरस्टार? बताएं मुझे। नहीं नहीं तो फिर खुद को क्यों आसमान पर चढ़ाया हुआ है? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपका पीछा करने की। वो मुँह फैलाते शाहज़ेब से नज़रें मिलाती बोली थी, दोबारा मेरा पीछा करने की और मेरी बातें सुनने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे तुम्हारा ये हसीन चेहरा बिगाड़ने में बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं होगा। वो धीमी आवाज़ में सुर्ख़ चेहरे से इसकी जानिब देखता हुआ ख़तरनाक अंदाज़ में बोला था। फरहान ने आंखें फैलाई इसकी तरफ देखा था, जो इस पर निगाहें गलत डाले बिना वहाँ से जा चुका था। खड़ूस वो बड़बड़ाई हुई वापस काम में लौट गई। इसके काम से गायब हो जाने की मैनेजर को खबर हो गई थी, जिसने इसे काम से निकाल दिया था। इसे शदीद अफ़सोस हो रहा था। वो ना तो शाहज़ेब की बातें सुन सकी और अपनी जॉब भी गँवा चुकी थी। तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? फरहा को देखते बरीरा ने पूछा था। मुझे जॉब से निकाल दिया। वो सोफ़े पर इसके पास गिरती हुई दादी से बोली थी। क्यों? मेरी बड़ी को निकालने की उन्होंने हिम्मत कैसे की? बरीरा इसका उदास चेहरा देखती उसका मुँह ठीक करने के लिए अपने साथ लगाती पूछने लगी। इस खड़ूस प्रोफ़ेसर की वजह से ये हुआ है। इसे सारी बात बताती है। फरहा आखिर में बोली थी, यार तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इसका पीछा करने की? बरीरा ने हैरत से पूछा था। मेरा दिल कह रहा था पागल हो गई थी, दिमाग ख़राब हो गया था। वो झंझलाई हुई बरीरा के पास से उठी, रूम में बंद होगी। बरीरा से देखते हुए जाते हुए देख सर झटक गई थी। शाम का वक्त था। अब फरहा का मूड कदरे बेहतर हो चुका था। फरहा बरीरा को तंग करने का सोचती पानी को गुब्बारे में भरती हुई इसमें सुर्ख रंग मिलाती बरीरा को ढूंढने लगी थी, जो इसे बालकनी में खड़ी नजर आ गई थी। अब फरहा गुब्बारा अपने पीछे छुपाती बालकनी में गई थी। बरीरा इसे पुकारते अब फरहा ने गुब्बारा इसकी तरफ फेंका। बरीरा पर वक्त नीचे होकर खुद को बचा चुकी थी, लेकिन गुब्बारा सीधा उड़ता हुआ फ़ोन सुनते शाहज़ेब के मुँह पर ज़ोर से लगता फट चुका था, जिससे इसकी सारी शर्ट भीग चुकी थी। इन दोनों फ्लैट्स की बालकनी साथ साथ होने की वजह से कोई भी चीज़ इधर उधर आ सकती थी। ये वजह थी कि गुब्बारा नीचे गिरने की बजाय शाहज़ेब के साथ जा लगा था। हाय अल्लाह! मर गई मैं। फरहा ने बेसख्त अपने सर पर हाथ रखा था। शाहज़ेब ने फ़ोन बंद करते गुस्से से फरहा की तरफ देखा, जो घबरा कर अपनी उँगली मुँह में डाल चुकी थी। सॉरी प्रोफ़ेसर, वो थूक निकलती बोली। बरीरा तो चुप कर फ़ौरन निकल गई थी। चलो तुमसे बड़ा इडियट मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो फ़ोन जेब में डालता हुआ गुस्से में बोला था। बालकनी में आना इसे अपनी सबसे बड़ी गलती लगी थी। फरहा का दिल उछल कर हल्क में आ गया था। इसने बरीरा के लिए नज़रें दौड़ाई थी, जो इसे अंदर ज़ुबान दिखाते हुए भाग गई थी। प्रोफ़ेसर, मैं आपको नई शर्ट ला दूँगी। वो सुर्ख़ रंग इसकी शर्ट पर देखकर धीमे अल्फ़ाज़ में बोली थी। शाहज़ेब के कहर से बचने के लिए वो कुछ भी करने को राज़ी थी। अब दोबारा मेरे सामने मत आना, वरना तुम्हारा गला दबा दूँगा। मेरी ज़िंदगी हराम कर दी है इडियट। शाहज़ेब इसे गुस्से से घूरता वापस अपने फ्लैट में चला गया था। वो बालकनी में आने पर खुद को कोस रहा था। बरीरा, मैं तुम्हें छोड़ूँगी नहीं। शाहज़ेब के जाते ही वो चीख कर अंदर बरीरा के पीछे भागी थी। बेटी, मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हें किसने कहा था पानी का गुब्बारा भरकर मुझे मारने को? बरीरा इससे कुछ फासले पे खड़ी मुस्कुराते हुए बोल रही थी। मुझे डर लग रहा है यार, उन्होंने कहा कि वो मेरा गला दबा देंगे। अगर रात को हमारे अपार्टमेंट में घुसकर उन्होंने नींद में मेरा गला दबा दिया तो क्या होगा? फरहा रोने वाली सूरत बनाकर आंखें फैलाकर बोली थी। तुम्हें हाथ तो लगा कर दिखाएं, मैं मुँह न तोड़ दूँ। इसके करीब जाते हुए अपने हिसार में लेते हुए बोली थी, मैं बेफरहा हूँ, किसी से डरती नहीं हूँ। फरहा बरीरा की ढास ढाल पर ढार सपाते ही पुरजोश अंदाज में बोली थी। बरीरा ने इसके नाज़ुक सरापे की तरफ देखते अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। तो फिर प्रोफ़ेसर के सामने डर कर काँप क्यों रही थी? बरीरा ने मुस्कुराहट छुपाते पूछा। वो तो बस ऐसे ही घबरा गई थी मैं। फरहा इसे घूरते हुए बोली थी, जिस पर बेसाख्ता बरीरा हँस पड़ी थी। मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। फरहा इसे हँसते हुए देख मुँह फुलाकर अपने कोने में चली गई थी। फरहा अपने क्लासमेट के साथ कैफ़े में बैठी ट्रुथ और डियर कह रही थी। आज शाहज़ेब का लेक्चर नहीं था, इसलिए वो सुकून में थी, वरना कल की हरकत के बाद इसके सामने जाने का सोचकर इसे जर्जरी महसूस हो रही थी। बॉटल स्पिन करने पर इस पर वो फरहा पर रुकी थी, जिसने बुरा सा मुँह बनाया था। ट्रुथ या डेयर? इसकी क्लासमेट चार्ली ने पूछा था। डेयर।
वो बहादुर बनती गर्दन अकड़ा कर बोली थी, ठीक है जो भी अब कैफ़े में दाखिल होगा तुम इसे डिनर डेट के लिए पूछोगी। चार्ली की बात ने इसका सारा जोश ख़त्म कर दिया था, लेकिन बहादुरी का मुज़ाहरा करते हुए इसने गर्दन हाँ में हिलाते रज़ामंदी भरी थी। सबकी मुंतज़िर निगाहें कैफ़े की एंट्रेंस पर थी। फरहा दिल में दुआ मांग रही थी कि कोई लड़की ही हो। कैफ़े में दाखिल होते शख्स को देख इसका सांस खुश्क हो गया था। उमर कर भी अपने प्रोफेसर से डेट डिनर के लिए ना पूछती। अपने क्लासमेट की तरफ वो मुड़ी थी। मैं ये डेयर नहीं कर सकती, कोई और डेयर दे दो। वो संजीदगी से बोली थी, नो ये डेयर ही करना पड़ेगा। ये डेयर ही करना पड़ेगा। चार्ली इस्तहज़ाई नज़रों से इसे देखते हुए बोली थी। और फरहा को इस वक्त चार्ली अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी विलेन महसूस हुई थी। फरहा मरती क्या ना करती, अपनी जगह से उठती मुर्दा कदमों से चलती हुई कॉफ़ी लेते वापस जाते शाहज़ेब के सामने आई थी। शाहज़ेब अचानक इसके सामने आने पर नागवारी से इसकी तरफ देख रहा था। फरहा ने अपने लब तर करती एक बेचारी नज़र अपने क्लासमेट पर डाली जो इसे बोलने का इशारा कर रहे थे। शाहज़ेब एक साइड से होता गुजरने लगा। जब फरहा की बात सुनकर इसके तन बदन में आग लग गई थी। प्रोफेसर क्या आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगे? वो कपकपाती बात में लब चबाती हुई बोल रही थी। दिल की धड़कन इसके अंदर तेज़ थी कि इसे अपने कानों में महसूस हो रही थी। शर्म नहीं आती ऐसी बात पूछते हुए? कम से कम अपने और मेरे दरमियान पेशे का ही लिहाज़ किया होता, लेकिन नहीं, तुम्हारे दिमाग में गंद भरा हुआ है। दोबारा मेरे सामने आकर कोई बकवास की तो डैन को बताकर सस्पेंड करवा दूंगा। इडियट। मुठियाँ बेचते फरहा को गुस्से से देखते वो कटीले लहजे में बोला था। एहसास ज़िल्लत से फरहा का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। शाहज़ेब की बातों से इसका दिल डूब कर मरने को कर रहा था। कैफ़े में गहरी खामोशी छा गई थी। फरहा अपनी आंखों में जमा होते आंसू को रोकते तेज़ से बाहर की तरफ भाग गए थे। शाहज़ेब इसके जाने के बाद खुद को पुरसकून करता वापस अपने ऑफिस में लौट गया था। फरहा की बातें से जहरीले तीर की तरह लगी थी जो उसके तन बदन में जहर पिला गई थी। फरहा से इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। फरहा बाकी सारे लेक्चर स्किप करती यूनिवर्सिटी से निकल गई थी। घबराहट से बिगड़ती तबीयत की वजह से इसका सांस उखड़ने लगा था। एक जगह रुकते इसने कांपते हाथों से इनहेलर निकाल के इस्तेमाल किया था। वो रीरा को कॉल करके बता चुकी थी वो रात को लौट रही है। फिलहाल अपना मूड ठीक करने के लिए वो मॉल चली गई थी। विंडो शॉपिंग करते हुए इसका मूड कदर बेहतर हो चुका था। इसने रात को अपने पेरेंट्स को कॉल करने का सोचा था। बस स्टॉप पर उतरती वो पैदल फ्लैट की तरफ रवाना हुई थी जो बस स्टॉप से 15 मिनट की दूरी पर था। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था जबकि ठंडी हवा भी चल रही थी। अपना कोट मजबूती से अपने इर्द गिर्द लिपटते वो स्ट्रीट लाइट की रोशनी में तेज से कदम बढ़ाती जा रही थी। आज अंधेरा कुछ ज़्यादा ही छाया हुआ था। सुनसान सड़क पर चलते इसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनते हुए मज़ीद तेज से चलने लगी। जब पीछे से किसी के बाजू पकड़ने पर इसने अपने दूसरे हाथ में मौजूद बैग जोर से इस शख्स के मुंह पर मारा था। इस शख्स की गिरफ्त हल्की होने पर इससे अपना बाजू छुड़वाते इसे भागने लगी थी। जब इस शख्स ने एक ही जस्ट में इसे पकड़ते ज़मीन पर गिराया था। फरहा के मुंह से तकलीफ के मारे से इसकी निकली थी, हेल्प मी। अब फरहा खुद को इस आदमी की गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश करती चीखी थी। इस शख्स ने ज़ोर से फरहा के मुंह पर थप्पड़ मारा था। दूसरे हाथ इसके मुंह पर रखा था। फरहा की मज़ामत ढीली हो गई थी। शख्स के मुंह पर हाथ रखने की वजह से इससे सांस लेने में मुश्किल होने लगी थी जबकि चेहरे पर पड़ने वाले थप्पड़ से इसका जबड़ा हिल गया था। अपना कोट खुलता महसूस करते हुए चाहकर भी खुद को इससे आज़ाद नहीं करवा पा रही थी। तकलीफ और खौफ से इसकी आंखों से आंसू इसकी कनपटी से होते हुए बालों में जज्ब हो रहे थे। इसके हाथ अपने जिस्म में महसूस करते फरहा के दिल से शिद्दत से दुआ निकली थी जो शायद बर वक्त कबूल भी हो गए थे। चंद सेकंड बाद ही गाड़ी की तेज़ रोशनी इसे अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी थी। तकलीफ से सांस लेते हुए इसकी नज़र गाड़ी पर ही थी जो इसके करीब आकर गुजर गई थी। फरहा की हिम्मत भी जवाब दे गई थी। अपनी आंखें बंद करना चाहती थी। वापस पाकिस्तान अपने माँ बाप के पास जाना चाहती थी। गाड़ी के थोड़ी दूर जाकर रुकने की आवाज़ पर फरहा को उम्मीद की किरण दिखाई दी थी। शख्स को किसी ने खींचकर फरहा से दूर हटाते मुक्का जड़ा था। फरहा तकलीफ से सांस लेते शाहज़ेब को देख रही थी जो इस शख्स को एक के बाद एक मुक्के मार रहा था। कांपते हाथों से इसे अपनी शर्ट सही करती वो अपने इर्द गिर्द लिपटती लिपट गई थी। कोट को वो पहले ही इसका उतार चुका था। गहरे गहरे सांस भरती वो अपने सीने में महसूस होता दर्द को कम करने की कोशिश कर रही थी। इनहेलर इसका बैग में मौजूद था जो शख्स को मारने के चक्कर में वो पीछे ही कहीं गिरा चुकी थी। शाहज़ेब जो यूनिवर्सिटी से वापस लौट रहा था अपनी सोचों में गुम। वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था जब वह फुटपाथ पर किसी शख्स को लड़की से ज़बरदस्ती करते थे। इसने आगे जाते ही फ़ौरन ब्रेक लगाई थी। गाड़ी से निकलते तेज से शाहज़ेब ने शख्स को कॉलर से पकड़कर लड़की से दूर किया था। अंधेरे में वो लड़की का चेहरा नहीं देख पाया था। इस शख्स को अच्छे से मारने के बाद वो इस आदमी हालत में फेंकता अंधेरे में कांपती लड़की के पास रहता है। अपने मोबाइल की लाइट ऑन करते इसने लड़की की तरफ देखा। फरहा ने तकलीफ से सांस लेते आंसू से तर चेहरा उठाते शाहज़ेब की तरफ देखा था। फरहा को देखते शाहज़ेब को मज़ीद गुस्सा आया था। इसका दिल इस शख्स को कत्ल करने का कर रहा था। मुझे सांस नहीं, वो टूटे हुए
लहजे में आंसू बहाते हुए बोल रही थी, तुम्हारा इनहेलर कहाँ है? शाहज़ेब ने लबरेज पूछा था। फरहा ने नफ़ी में सर हिलाया। शाहज़ेब इसके पास एक घुटने के बल बैठा था। फरहा मेरे साथ सांस लो, सांस अंदर खींचो, हाँ अब सांस बाहर निकालो। इसने हिचकिचाते हुए फरहा के बालों पर सहलाया था। फरहा इसकी नकल करने लगी थी। कुछ ही देर में इसका सांस बहाल हो चुका था। शाहज़ेब ने अपना कोट उतारते इसके कंधों पर डाला। मोबाइल की रोशनी फरहा के चेहरे पर पड़ने पर शाहज़ेब की नज़र इसके सुर्ख गाल पर छिपे उंगली पर गई थी। लब पीछे वो मोबाइल फरहा के पास रखता लंबे लंबे दाग पड़ता। नीमा बेहोशी की हालत में पड़े शख्स के पास गया था। 2-3 ठोकर अपने बूट से इसके पेट पर मारता। शाहज़ेब अपनी मुठ्ठियाँ भींचता वापस फरहा के पास आया था, जो कामती टांगों से खड़ी बिकी आंखें फैलाए से ही देख रही थी। गाड़ी में जाकर बैठा और इसे गाड़ी की तरफ इशारा करते शाहज़ेब ने अपना मोबाइल उठाते आदिल को कॉल मिलाई थी। फरहा डर के मारे अपनी जगह से भी नहीं हिली थी। वो कुछ फासले पर खड़ी गाड़ी के पास भी नहीं जाना चाहती थी। शाहज़ेब इसके अपनी जगह से ना हिलने पर खामोशी से आदिल के फ़ोन उठाने पर सारी बात बता चुका था। आदिल ने इसे मामला संभालने की तसल्ली देते से घर लौट जाने का कहा था। चलें? शाहज़ेब ने संजीदगी से कॉल बंद करते फरहा से पूछा था। अब फरहा ने सर हिला दिया। वो छोटे-छोटे कदम उठाती शाहज़ेब के साथ चल रही थी, जो इसकी खातिर चुनटी की स्पीड से चल रहा था। गाड़ी में बैठते शाहज़ेब ने गाड़ी स्टार्ट की थी। तुम रोना बंद करो कि यहाँ आज ही सारी नदियाँ बहाने का इरादा। इसके मुसलसल रोने पर चोट करते हुए उसकी जानिब अपना रुमाल बढ़ाता बोला था, इस तरह साफ था अपना आंसू साफ कर लो। से अब मैं आज़ादी से रह भी नहीं सकती। वो कांपते हाथों से रुमाल पकड़ते हुए कपकपाते लहजे में बोली थी। शाहज़ेब ने लब खींच कर कोई भी जवाब देने से खुद को रोका था। रात के इस वक्त इस रोड पर क्या कर रही थी? शाहज़ेब ने पर एक नज़र मिरर से डालते हुए पूछा था। अब आप मुझे आवारा समझ रहे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बस स्टॉप से वापस आ रही थी। वो शाहज़ेब की मौजूदगी में खुद को महसूस कर रही थी। इसे दो बदो जवाब दे रही थी। आइंदा के बाद अकेले रात के वक्त वहाँ से आने की ज़रूरत नहीं है, अपने किसी दोस्त को बुला लिया करो, हर बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सकता। गाड़ी पार्किंग लॉट में रोकते हुए शाहज़ेब ने संजीदगी से बिना इसकी तरफ देखते हुए कहा था, शुक्रिया आपका, अगर आप आज नहीं आते तो न जाने क्या होता। अल्लाह ने आपको मेरे लिए फ़रिश्ता बनाकर भेजा है। वो सीट बेल्ट खोलते हुए तशक्कुराना से अंदाज में बोली थी। शाहज़ेब इसकी बात पर साकित हुआ था। वो और फ़रिश्ता ऐसा मुमकिन ही नहीं है। फरहा गाड़ी से निकलती खामोश सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर जाने लगी थी, क्योंकि लिफ्ट में इस दिन की टेक्निकल ख़राबी की वजह से वो कम ही वहाँ जाती थी। फरहा के जाते इसने फ्लैट में जाने के बजाय गाड़ी दोबारा बिल्डिंग से निकालते क्लब की तरफ इसका रुख कर लिया था। सो रीडर्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड कल आएगी। अगर आप लोग अच्छा सा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं आप लोगों को लॉन्ग एपिसोड दिया करूँगी। मिलते हैं कल न्यू एपिसोड के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।